کی جو امت تھی ان میں زیادہ تر لوگ سرکش تھے، بہت کفر میں مبتلا ہو گئے، بہت زیادہ نافرمانی انہوں نے کی، تو وہ اپنی امت کی بدبختی پہ رو رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کہہ رہے تھے کہ یہ زیادہ تعداد میں جنت میں جائیں گے. تو دیکھ لیں کہ نبی اپنی امت کے لیے کتنے خیر خواہ ہوتے ہیں کہ یہ درد ان کو وہاں فوت ہونے کے بعد بھی اپنی امت کے لیے یہ درد تھا جس کا اظہار انہوں نے آنسو بہا کے کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان کی طرف چڑھے. آپ جبرائیل علیہ السلام بھی ساتھ ساتھ ہیں. وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دیکھنے میں بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی تھے. اور کیسے تھے وہ بیٹھے ہوئے کہ ان کی پشت جو تھی، ان کی پیٹھ جو تھی بیت المعمور سے انہوں نے ٹیک لگائی ہوئی تھی. تو یعنی آپ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیں دنیا میں اللہ کا کعبہ تعمیر کیا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں جو اپنا گھر ہے بیت المعمور، جو آسمانوں کا کعبہ ہے، اس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو جگہ دی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دنیا میں اللہ کے لیے جو عمل کرتا ہے نا خالص ہو کر، تو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اس کو کیسی جگہوں پہ کیسے درجات عطا فرماتا ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دیکھا کہ ان کے ساتھ کچھ لوگ ہیں، ان کو اچھا سلام کیا پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر انہوں نے سلام کا جواب دیا اور مرحبا کہا اور فرمایا کیا بات ہے، ان کی جو نیک بیٹے ہیں اور صالح بیٹے ہیں اور صالح رسول ہیں ان کو خوش آمدید، ان کو خوش آمدید. تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. اور ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو سفید کپڑے بالکل پہنے ہوئے اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے سیاہ سخت سیاہ کپڑے پہنے ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المعمور میں گئے اور فرمایا میرے ساتھ وہ سفید کپڑوں والے سب آ گئے اور جن کے کپڑے سیاہ تھے وہ سب روک دیے گئے، ان کو نہیں آنے دیا گیا. پھر سب نے اندر نماز پڑھی بیت المعمور میں اور وہاں سے سب باہر آئے. اس بیت المعمور میں ہر دن 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، لیکن جو ایک دن پڑھ گیا اس کی باری پھر قیامت تک نہیں آتی. اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیسی جگہ ہے. اللہ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے کتنے. بیت المعمور میں ایک دفعہ جو نماز پڑھ لیں گے، ایک دفعہ جو اس کا طواف کر لیں گے، ان کی باری دوبارہ کبھی نہیں آئے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون لوگ گئے جن کے کپڑے بالکل سفید تھے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ نیک لوگ ہوں اور وہ لوگ جن کے کپڑے سخت سیاہ تھے وہ ایسے لوگ دکھائے گئے ہوں جو گناہگار ہیں، ہو سکتا ہے، واللہ عالم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر اور لے جایا گیا سدرۃ المنتہا کی طرف. اور وہ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ سدرہ کہتے ہیں بیری کو، اور منتہا انتہا سے ہے، یعنی ایسی جگہ ہے وہ کہ جہاں پہ اوپر سے اللہ تعالی کی طرف سے جو بھی احکامات آتے ہیں وہ یہاں تک آتے ہیں، اور نیچے سے جتنی چیزیں اوپر تک جاتی ہیں وہ بس یہیں تک جاتی ہیں، یہاں سے آگے نہیں جا سکتی. اور وہ ایسا درخت تھا بیری کا کہ اس پہ سونے کی ٹڈیاں چھا رہی تھی. اب وہ کیا منظر ہوگا واللہ عالم، ہم نہیں یہ دنیا میں سوچ سکتے. اور ایک ایک اس کا پتا اتنا بڑا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری امت کو ڈھانپ لے، اتنا بڑا بڑا ایک پتا تھا. اور سدرہ پہ عظمت چھا رہی تھی، اور رنگ رنگ کی طرح طرح کے رنگ وہاں پہ نظر آ رہے تھے. فرشتے چاروں طرف سے اس کو گھیرے ہوئے تھے. وہاں پہ جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلی صورت میں دیکھا اور فرمایا کہ ان کے 600 پر تھے اور صرف 2 کھولے ہوئے تھے. اور پھر اسی سدرہ میں سے ایک نہر جاری تھی جس کا نام تھا سلسبیل. اسی میں سے 2 چشمے پھوٹے، ایک نہر کوثر اور دوسری نہر رحمت. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس میں غسل کیا. پھر میں جنت کی طرف چڑھایا گیا. وہاں میں نے ایک حور دیکھی، اس سے پوچھا تو کس کی ہے؟ اس نے کہا میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. وہاں میں نے
کبھی نہ خراب ہونے والا پانی اور کبھی مزہ جس کا نہ بدلے ایسا دودھ، اور جس کا کوئی نشہ نہ ہو ایسی شراب، اور صاف ستھرے شہد کی نہریں دیکھی، اور اس کے انار بڑے بڑے ڈول جو ہوتے نا، بڑے ڈول ان کے برابر تھے، اور اس کے پرندے جو تھے ایسے تھے جیسے تمہارے اونٹ ہو۔ بے شک اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے یہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل پہ ان کو گزر ہوا۔ پھر فرمایا میرے سامنے جہنم پیش کی گئی، جہاں اللہ کا غضب تھا، اس کا عذاب تھا، اس کی ناراضگی تھی، اس میں اگر پتھر اور لوہا ڈالا جائے تو وہ اسے بھی کھا جائے۔ پھر میرے سامنے سے وہ بند کر دی گئی۔ ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ جب آپ جنت میں گئے تھے نا تو ایک طرف سے پیروں کی چاپ کی آواز آئی، جیسے فٹ سٹیپس کی آواز آئی، تو آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ جواب ملا کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ مؤذن ہے۔ آپ نے واپس آ کے بلال کو بتایا کہ تم نجات پا گئے، میں نے اسی طرح دیکھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جا رہا ہے نا یہ سب کچھ، وہ چیزیں جو اب قیامت میں ہونے والی ہیں، یا جس کو اگر کوئی چیز ملنے والی ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ دکھائی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، ایک سیر ہو رہی ہے نا۔ اب یہ ہے، یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ معراج، کیونکہ یہ آسمانوں کی سیر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ پہ یعنی جو سدرہ ہے وہاں پہ لایا جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے دیے جاتے ہیں۔ ایک تحفہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے وہ یہ تحفہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز دی گئی۔ نماز، اب ہم یہ جو نماز پڑھتے ہیں نا، یہ دنیا میں نہیں اتری۔ یہ تحفہ کہاں پہ ملا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ ملا ہے۔ یہ معراج کا تحفہ ہے، یہ وہاں پہ بلا کے اللہ تعالیٰ نے دیا۔ سوچیں اس کی اہمیت کتنی ہے۔ ہم دیکھیں، ایک چیز وہ ہوتی ہے جس کی وحی اللہ تعالیٰ نے مثلا روزے کے بارے میں دنیا میں وحی کر دی، زکوٰۃ کے بارے میں دنیا میں وحی کر دی، حج کے بارے میں دنیا میں وحی کی، لیکن جو نماز ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے وہاں بلا کے دی۔ تو یہ ایک تحفہ تھا۔ اور انیشلی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 50 نماز فرض ہونے کا بیان آتا ہے، 50 نمازوں کے فرض ہونے کا، 50 نمازیں دی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ جب گئے تھے تو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک حجاب والی جگہ پہ پہنچے۔ آگے حجاب تھا، پردہ تھا، پردے سے ایک فرشتہ سامنے آیا جس کو جبرائیل علیہ السلام نے بھی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اور دیکھیں وہاں کے بھی کوئی راز ہیں جو ہر فرشتہ نہیں جانتا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں پہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو چھوڑ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے مقام پہ کوئی دوست اپنے دوست کو نہیں چھوڑتا، آپ میرا ساتھ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اگر میں اس مقام سے آگے بڑھوں تو نور سے جل جاؤں گا۔ اور پھر وہاں پہ آپ نے کیا کیا دیکھا، واللہ عالم کیا کیا چیزیں دیکھی، مگر ایک یہ بھی حدیث میں آتا ہے، بخاری میں ہے، کہ میں ایک ایسے ہموار میدان میں پہنچا جہاں پہ میں نے قلم چلنے کی آواز، قلم کے لکھنے کی آواز سنی، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دکھائی۔ پھر اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ تو فرمایا کہ جو یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا وہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ یہ نگاہیں اللہ کو نہیں پا سکتی۔ یہ جو دنیا کا جسم ہے نا یہ اللہ کو نہیں پا سکتا۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں جنت میں لے جا کے جنتیوں کو اپنا دیدار کرائیں گے، وہ اللہ کی خاص رحمت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ان کو ایسا جسم اور ایسی طاقت عطا فرمائیں گے کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں فرمایا۔ کسی اور نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں، وہ نور ہے۔ لیکن دیکھیں آپ کئی نعتوں میں، کئی شعروں میں، کئی باتوں میں لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا حجاب اٹھا دیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھا اور محبوب سے ملاقات ہوئی اور ایسے ہوا اور ایسے ہوا، پتہ نہیں کیا کیا۔ بعض لوگوں نے یہ بھی
اللہ تعالیٰ معاف کرے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ایسی بھی بات بنا دی کہ وہاں پہ جب حجاب اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت علی بیٹھے ہوئے، یہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اتنی یعنی بڑی بڑی باتیں اس طرح کی بنا دی. تو ان روایات میں یا ایسی باتوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے. ہاں وہاں پہ کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نور دیکھا اور کیا کیا بات، وہاں کے کیا کیا مناظر تھے وہ بیان نہیں ہو سکتے، وہ بیان کیے ہی نہیں جا سکتے. کئی چیزیں ہوتی ہیں نا، آپ کہتے ہیں کہ میں ڈسکرائب کر ہی نہیں سکتی، میں بتا ہی نہیں سکتی آپ، تو وہ وہاں کے جو مناظر تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتا سکتے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ دیکھا. بس رنگ تھے، نور تھا چھا رہا، یہ دیکھا. اور یہ تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ نماز کا تحفہ، یہ تحفہ لے کر آپ آئے. اور اس کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے جب گزرے تو انہوں نے تو کچھ نہیں فرمایا، لیکن جب آپ اور نیچے اترے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ واپس پلٹیں، آپ واپس جائیں، آپ کی امت روزانہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی. اللہ کی قسم میں نے آپ سے پہلے لوگوں کا خوب تجربہ کر لیا، یعنی بنی اسرائیل کی حالت اچھی طرح میرے سامنے ہے. اپنے رب کے پاس واپس جائیں، اپنی امت کے لیے آپ کمی کی درخواست کریں کہ اللہ تعالیٰ کم کر دیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور 10 کی چھوٹ مل گئی. پھر جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے آئے گزرے تو انہوں نے پھر سے پوچھا، بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نمازیں کم ہو گئی. جب یہ موسیٰ علیہ السلام کو پتا چلا تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، آپ کی امت یہ نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے گی، آپ واپس جائیں، 40 نمازیں یہ نہیں پڑھ سکتے، واپس جائیں اور کمی کی درخواست کریں اپنے رب سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، پھر کم کر دی گئی، اب 30 نمازیں ہو گئی. پھر واپس آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں آپ واپس جائیں، یہ آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، پھر 20 ہو گئی، پھر 10 ہو گئی، پھر واپس آئے، پھر دوبارہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں آپ واپس جائیں، 10 بھی نہیں پڑھ سکتی. سوچیں اگر یہ 50 ہوتی تو ہمارا حال کیا ہوتا. ابھی 5 ہی پڑھنی ہم پہ اتنی بھاری ہیں. تو تب جا کے تخفیف ہوئی 5 کی، اس پہ بھی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ کی امت روزانہ 5 نمازیں نہیں ادا کر سکے گی. اور واقعی ان کی بات صحیح تھی. آج دیکھیں 70% مسلمان 5 نمازیں ادا کرنے سے بھی تھک جاتے ہیں، عاجز ہیں، 5 نمازیں بھی پوری نہیں کرتے. ویکینڈ آیا تو نماز کی بھی چھٹی ہو گئی. ویکینڈ ہے نا تو فجر کی نماز پڑھنے کی کیا ضرورت، تو نماز کی بھی چھٹی. تو دیکھیں واقعی وہی ہوا. انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے لوگوں کا تجربہ کر دیکھا ہے. 2 نمازیں آپ کو پتا ہے بنی اسرائیل پہ فرض تھی، وہ 2 بھی نہیں پڑھ پاتے تھے. تو آپ جائیے اور جا کے اپنے رب سے درخواست کریں کہ اس میں بھی کمی کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اب جو ہے نا اب نہیں میں جا سکتا، اب مجھے حیا آتی ہے کہ میں اب واپس جاؤں اور نمازوں میں تخفیف کی درخواست کروں، اب نہیں میں واپس جا سکتا. تو اس وقت ایک آواز آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس میں کہا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آواز تھی کہ میں نے آپ کی امت پہ رحمت والا معاملہ کیا ہے، میں نے کمی تو کی ہے نمازوں میں، مگر میرے نزدیک یہ وہی 50 ہیں. اللہ کا حکم، اللہ کی بات، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوا کرتی. آپ کی امت میں جو 5 نمازیں پڑھے گا اس کے لیے 5 ہوں گی، مگر اللہ اس کے لیے 50 کا ثواب لکھے گا. یہ ہے اصل معراج کا تحفہ. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس تحفے کی قدر کرتے ہیں. دیکھیں آپ کے گھر کوئی آتا ہے تو آپ جاتے وقت اس کو تحفہ دیتے ہیں نا، یہ تحفہ اللہ تعالیٰ نے جاتے وقت دیا تھا. اور تحفہ کیا ملا؟ اور یہ تحفہ ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کی امت میں جو کوئی شرک کے بغیر مر گیا، شرک کیے بغیر، تو اس کے گناہ کتنے بھی ہوں مگر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. یہ بھی ایک تحفہ ملا. تو یہ بھی وہاں کا تحفہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا مگر شرک نہ کیا ہو. اور تیسرا ایک اور تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور وہ ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو ہیں آمن الرسول سے آخر تک، یہ بھی وہاں پہ دی گئی. یہ بھی معراج کا تحفہ ہے. تو یہ 3 تحفے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے.
اچھا پھر ایک اور بات، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ایک نہر بھی دیکھی تھی جس میں لولو، یاقوت اور ایسے اس کے جام رکھے ہوئے تھے، جیسے شراب کے جام ہوتے ہیں اس طرح ان کے جام رکھے ہوئے تھے، اور اتنی بہترین خوشبو اور خوبصورت سبز رنگ کے پرندے دیکھے اس کے ساتھ. تو کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بہت ہی نفیس پرندے. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اور ان کے کھانے والے اس سے بھی زیادہ اچھے ہیں. پھر فرمایا معلوم ہے یہ کون سی نہر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں مجھے تو نہیں پتا. فرمایا یہ نہر کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا. اس میں سونے چاندی کے پیالے ہیں جو یاقوت اور زمرد سے جڑاؤ ان کے اوپر ہوا ہوا ہے، اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک سونے کا پیالہ لے کر پانی بھر کے پیا تو وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا تھا اور مشک سے بھی زیادہ خوشبودار تھا. تو سبحان اللہ، اس جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان جگہوں سے گزر کے آئے. پھر جبرائیل علیہ السلام جب لے کے نیچے اترے، پوچھا جس آسمان پہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جس آسمان پہ میں پہنچا تھا وہاں کے فرشتوں نے ساروں نے مجھے بڑے ویلکم کیا، خوشی کا اظہار کیا، ہنس ہنس کے مسکراتے ہوئے مجھ سے ملے، سوائے ایک فرشتے کہ اس نے میرے سلام کا جواب تو دیا تھا مگر نہ مجھے مرحبا کہا نہ مسکرائے. یہ کون ہے اور اس کی کیا وجہ ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا وہ مالک فرشتہ ہے، جہنم کا داروغہ. اپنے پیدا ہونے کے دن سے لے کر آج تک نہ وہ ہنسا ہے اور نہ قیامت تک کبھی ہنسے گا، کیونکہ سب سے بڑا ان کی خوشی کا یہی ایک موقع تھا کہ جب آپ آئے تو آپ کو دیکھ کے ہنس دیتا، لیکن وہ آج بھی نہیں ہنسا تو اب کبھی نہیں ہنسے گا. لیکن وہ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں نا جو جیل خانے پہ مقرر ہوتے ہیں جو سپاہی یا جو اور وہاں کے داروغہ ہوتے ہیں وہ کتنے سخت ہوتے ہیں. پولیس والوں کو دیکھ لیں، اب وہ بھی جو مجرموں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں ان کے اندر بھی طبیعت کے اندر سختی آ جاتی ہے نا. تو یہ تو جہنم کا داروغہ ہے، اس کے اندر اتنی سختی ہے کہ وہ کبھی نہیں مسکرایا. تو یہ سارا سما دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اتر آئے. اور بعض روایات میں یہ بھی یاد رکھیں، بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ واپسی پہ آپ بیت المقدس آئے اور آپ نے انبیاء کو نماز پڑھائی، اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ جاتے وقت، جیسے میں نے آپ کو بتایا جاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، لیکن باہر کیا جاتے وقت پڑھائی یا آتے وقت پڑھائی، نماز پڑھائی تھی آپ نے. اور اس کے بعد جب آپ نیچے اترے ہیں تو آپ نے واپسی پہ قریش کے قافلے کو دیکھا جو غلہ لے کے جا رہا تھا، اس میں ایک اونٹ تھا اور اس کے اوپر جس طرح کے بورے رکھے ہوئے تھے، سفید اور سیاہ بورا رکھا ہوا تھا. جب آپ پاس سے گزرے ہیں تو وہ ایک دم بدک گیا اور گر پڑا اور لنگڑا ہو گیا. تو اب یہ واقعہ ہوا آپ کے راستے میں. جب صبح ہوئی اب آپ واپس آ گئے زمین پہ. جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑے غمگین بیٹھے ہوئے کہ یہ لوگ تو مجھے ویسے ہی نہیں مانتے، اگر میں ان کو یہ بتاؤں گا کہ 2 مہینے کا سفر میں اس طرح سے کر کے آ گیا اور میں آسمانوں سے سیر کر کے ایسے آیا ہوں تو مجھے کہاں سچا سمجھیں گے. تو اسی غم کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ابو جہل وہاں سے آیا. اس نے کہا کیا بات ہے، اب کوئی اور نئی بات ہو گئی کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں اس طرح سے آسمانوں کی سیر کر کے آیا. اس نے کہا ہے اچھا سنو میں یہی میرے سے جو تم بات کہہ رہے ہو کیا ابھی میں اور لوگوں کو جمع کرتا ہوں کیا ان کے سامنے کہو گے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں. اس نے فوراً لوگوں کو جمع کیا کہ دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کے سامنے یہی بات کہی. لوگ ظاہر ہے پہلے ہی وہ اتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، وہ انہوں نے تو انکار کر دیا اس بات کا، تو یہ ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو پاسبل ہی نہیں. ابو جہل بھاگا ہوا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گیا اور کہنے لگا سنا ہے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کہی ہے؟ انہوں نے فرمایا کیا؟ کہنے لگا کہ انہوں نے کہا کہ میں ایک ہی رات میں بیت المقدس بھی ہو کے آیا، وہاں پہ یہ سب ہوا، آسمانوں پہ بھی ہو کے آ گیا اور یہ سب ہوا. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے تو میں اس کے اوپر ایمان لاتا ہوں. اسی لیے آپ کو پتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو جو صدیق کا لقب ملا وہ اسی وجہ سے ملا، سچے، کیونکہ آپ نے گواہی دی تھی اس بات کی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو وہ سچے، ہم یقین کرتے ہیں.
اب کافروں کو تو ایک بہت موقع مل گیا. انہوں نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو کوئی اس کی نشانی بتاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے میں فلاں فلاں ایک اونٹ ہے, اس کے اوپر فلاں فلاں رنگ کے بورے رکھے ہوئے ہیں, اور وہ اس طرح سے مجھے دیکھ کے بدک گیا اور وہ لنگڑا ہو گیا, اور اتنے اتنے وقت تک وہ قافلہ یہاں تک پہنچ جائے گا, وہ اتنے ڈسٹینس پہ ہے. اور یہ بات واقعی پوری ہو گئی, وہ قافلہ پہنچا اور لوگوں نے پوچھا کہ واقعی ایسا تھا تو تمہارے اونٹ کے اوپر یہ بورے رکھے ہوئے تھے اور ایسے ہوا؟ انہوں نے کہا ہاں یہ بالکل صحیح بات ہے. اسی طرح لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اچھا آپ بیت المقدس سے ہو کے آئے نا, تو وہاں کا ذرا حال بتائیں, وہاں پہ کیسے دروازے تھے, کیسی کھڑکیاں تھیں, کیا تھا؟ اب سبحان اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت پریشان ہو گئے, کیونکہ ظاہر ہے انسان ایک جگہ گیا ہو, آپ کہیں ہو کے آئے ہو, تھوڑی گن کے آتے ہیں کہ وہاں سے کیسے دروازے, کیسے کھڑکیاں, کیسا حال تھا. تو اللہ تعالیٰ نے تمام حجاب دور کر دیا, اور جیسے ہم گھر میں بیٹھے گھر کی چیزوں کو دیکھتے ہیں نا, اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے بیت المقدس کو کھول دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز دیکھ دیکھ کے بتانے لگے, اس کی بناوٹ ایسی تھی, اس کی حیت ایسی تھی, وہ پہاڑ سے اتنا نزدیک تھا, اس کے دروازے ایسے تھے, کھڑکیاں ایسی تھی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں. اگر غیب کا علم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی ایسے ہی بتا دیتے, لیکن پریشان ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں کیسے ان کو جواب دوں, جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے یہ سب کھول نہیں دیا. تو اس کے بعد بھی لوگوں کو ایمان لانا تو نصیب نہیں ہوا, لوگوں نے پھر بھی نہیں مانا. ظاہر ہے جس کے دل کے اوپر ایک سمجھ لیں کہ ایک اللہ کی طرف سے مہر لگ چکی ہو تو وہ کہاں مانتے. مگر ہاں ایک بات ضرور ہوئی کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ جب ابو سفیان جو تھے وہ ہرقل کے دربار کے اندر, ہرقل نے ان کو بلایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا تھا نا, ہر جگہ کے جو بڑے بڑے بادشاہ تھے ان کے نام خطوط لکھے تھے, تو قیصر روم کے پاس بھی ایک قاصد بھیجا, اپنا خط بھیجا. تو اس نے پھر پوچھا کہ کوئی یہاں پہ اس علاقے کا بندہ ہے, تو لوگوں نے بتایا ہاں یہ لوگ آئے ہوئے ہیں وہاں سے, مکہ سے, تو ان سے سوال جواب پوچھنے کے لیے قیصر روم نے, ہرقل نے بلایا ابو سفیان کو. تو ابو سفیان سے پوچھا کہ بھئی وہ کیسے نبی ہیں, کیا ہیں. تو اب ابو سفیان نے باقی تو باتیں بتا دی. اب اس نے سوچا کہ اب میں کیا ایسی بات بتاؤں کہ جس سے جو ہے نا اس کا دل کھٹا ہو جائے. تو اس نے کہا یہ سنی ہے بات, ایک دن وہ کہنے لگا کہ ایک رات وہ مکے سے چلا اور آپ کی مسجد میں یہ جو بیت المقدس ہے یہاں پہ پہنچ گیا, اور پھر آسمانوں پہ بھی چلا گیا, اور پھر صبح ہونے سے پہلے پہلے مکہ بھی پہنچ گیا. تو یہ کہ یہ کیسی بات ہے. تو اب اس نے سوچا تھا کہ یہ جھٹلا دیں گے اور پھر یہ کہیں گے یہ تو ایک مذاق ہے اور یہ کیسی بات ہے. لیکن وہیں پہ ایک پادری بیٹھا ہوا تھا جو شاہ روم کی اس مجلس میں, مطلب اتفاق سے وہ بھی وہاں پہ تھا اور اس کی بڑی عزت تھی وہاں پہ. وہ فوراً بول اٹھا یہ بالکل سچ ہے اور مجھے اس رات کا علم ہے. تو قیصر روم بڑا حیران ہوا اور اس کی طرف دیکھا, پوچھا ادب سے کہ آپ کو کیسے پتا ہے. اس نے کہا سنیں, میری عادت یہ تھی کہ یہ کام جو تھا نا مسجد کا, جو بیت المقدس کے جو دروازے بند کرنے کا تھا, یہ کام میں اپنے ہاتھ سے کیا کرتا تھا, اور اس وقت تک میں سوتا نہیں تھا جب تک سارے دروازے بند نہ ہو جائیں. اس رات میں دروازے بند کرنے کے لیے کھڑا ہوا, سب دروازے میں نے اچھی طرح بند کر دیے, لیکن ایک دروازہ مجھ سے بند نہیں ہو سکا. میں نے بہت زور لگایا لیکن وہ کواڑ اپنی جگہ سے سرکہ تک نہیں. میں نے اسی وقت اپنے آدمیوں کو آواز دی, وہ آئے, سب نے مل کے طاقت لگا لی لیکن سارے ناکام رہے. ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی پہاڑ ہے جس کو ہم اپنی جگہ سے سرکانا چاہ رہے ہیں لیکن وہ ہلنے کا نام نہیں لے رہا تھا. تو کہنے لگا میں نے بڑھائی بلایا, اس نے دیکھا, بہت ترکیبیں کی, کوششیں کی, لیکن وہ بھی ہار گئے. اور پھر وہ بڑھائی کہنے لگے کہ صبح ہو جائے تو صبح کا انتظار کریں, صبح کو ہم دیکھتے ہیں کچھ کرتے ہیں. تو وہ دروازہ اس رات یوں ہی کھلا رہا, یعنی بیت المقدس کا ایک دروازہ تھا جو پوری کوشش کے باوجود بند نہیں ہو سکا تھا. صبح میں جب کہتے ہیں کہ اس پادری نے کہا کہ میں اسی دروازے کے پاس گیا تو دیکھا کہ اس کے پاس کونے میں جو چٹان ہے, جو پتھر رکھا ہوا تھا, اس میں ایک سوراخ تھا, اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ رات کو کسی نے کوئی جانور یہاں پہ باندھا ہے جس کا نشان موجود ہے. تو میں سمجھ گیا اور میں نے اسی وقت اپنی جماعت سے کہا آج کی رات ہماری یہ مسجد کسی نبی کے لیے کھلی رکھی گئی تھی اور اس نے یہاں ضرور نماز ادا کی ہے.
تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ دکھا دیا دنیا میں بھی کسی کو. تو یہ تھا واقعہ اسراء والمعراج جو ہمارے لیے بہت سارے سبق رکھتا ہے، اور اس میں جتنے بھی میں نے آپ کو واقعات بتائے ہمارے لیے ان میں بہت بڑا لیسن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ کس بندے کے لیے کس جرم پہ کیا سزا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے واقعی ایک جنت تیار کر رکھی ہے جو موجود ہے، ابھی جہنم میں موجود ہے، ابھی آسمانوں کے دروازے کیسے ہیں، کیسے کھولے جاتے ہیں، کیسے فرشتے وہاں پہ دربان ہوتے ہیں، کیسے ہے سدرۃ المنتہا. تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروا کے آپ کے امتیوں کے لیے ایک یعنی بیان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، وہ ہمارے لیے اتنی بڑی ایک سیر کی ہی حیثیت رکھتا ہے. یہ وہ سیر ہے جو کہ ہم اپنی فزیکلی تو نہیں کر سکتے، لیکن پڑھ کے یہ ہم سیر کر سکتے، سن کے یہ سیر کر سکتے ہیں، اور تھوڑا سا امیجن کر سکتے ہیں کہ کیسے ہوا ہوگا یہ سارا سفر اس وقت کا. تو یہ تھا سارے سفر کی داستان. لیکن میری بہنوں، رجب کے اندر ضروری نہیں ہے، یہ ساری روایات میں یہ نہیں ہے کہ 27 رجب کو ہی ہوا، بلکہ اس واقعے کے بارے میں کئی جگہ پہ آتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ربیع الاول میں ہوا ہو، کسی جگہ پہ آتا ہے محرم میں ہوا ہو، لیکن زیادہ ظاہر ہے روایات 27 رجب کی ہی ہیں، اس لیے واقعہ معراج کو 27 رجب کو ہی سمجھا جاتا ہے کہ اسی پہ یہ واقعہ ہوا تھا. مگر جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہہ دیا کہ یہ ساری باتیں تو برحق ہیں، لیکن اس میں کوئی عبادت کرنا، کوئی راتوں کو جاگنا، اس کو لیلۃ القدر کی طرح سمجھنا، یا ایسے سمجھنا کہ اس رات میں بڑی عبادت کرنے کا زیادہ اجر ہے باقی راتوں سے، تو ایسی کوئی بھی حدیث، کوئی بھی روایت ہمیں نہیں ملتی. اسی طرح اس دن کا روزہ رکھنا، اس کے بارے میں کوئی روایت ہمیں نہیں ملتی. ویسے جیسے دوسرے دنوں کا روزہ رکھ رہے ہیں ویسے ہی رکھیں، وہ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات میں روزہ، اس دن میں روزہ رکھنے کا کوئی خاص اجر ہے کیونکہ یہ معراج کا دن ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو اس لیے ہم اس کے اوپر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ورنہ پھر یہ بدعتیں ہو جاتی ہیں، نئی سے نئی دین میں چیزیں ایجاد کرنا ہو جائے گا. اسی طرح اس مہینے کے اندر کنڈے کیے جاتے ہیں، امام جعفر کے نام کی نیازیں دی جاتی ہیں، تو یہ بھی کوئی صحیح چیز نہیں ہے. ویسے تو آپ کسی کو بھی ثواب پہنچانے کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کھانا کھلائیں کسی کو، لیکن اس کے اندر امام جعفر ہی پھر کیوں؟ تو یہ بھی بدعات نئی سے نئی ایجاد ہو گئی. ہاں ویسے آپ کہہ سکتے ہیں کسی کے لیے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب فلاں کو پہنچانا، تو میں کھانا کھلاؤں غریبوں کو، مسکینوں کو اور لوگوں کو، اس میں کوئی حرج نہیں. مگر یہی دن کیوں رکھا جاتا ہے؟ پھر کنڈے سے متعلق کئی رسومات ہیں جو ایجاد کر دی گئی ہیں، کنڈے باہر نہیں نکلنے چاہیے، گھر میں ہی آ کے کھائیں، یہ کہاں سے سب چیزیں آ گئی؟ تو یہ صرف بدعات ہی بدعات ہیں، اور ہمیں وہ دین لینا ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہنچا دیا، جو صحابہ کرام نے بتا دیا. اور بدعت جو ہے وہ صرف ایک گمراہی ہے، اور گمراہی کے لیے آگ ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جو نہر کوثر کا میں نے آپ کو ذکر کیا، اسی سے حوض کوثر نکلے گا جو حشر کے میدان میں ہوگا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے. لیکن اس حوض سے وہ لوگ پانی نہیں پی سکیں گے جو لوگ دنیا میں بدعات کیا کرتے تھے. یہ حدیث سے ثابت ہے. تو اس لیے میری بہنوں ہمیں بدعتوں سے بچنا ہے، ہمیں ایسے کاموں سے بچنا ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صراط مستقیم پہ چلائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دین، وہ راستہ، وہ رہنمائی عطا فرمائے جو اس کے نبی کے ذریعے صحیح حدیث سے ہم تک پہنچی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.